عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم و زیادتی ناانصافی برداشت کرنے کے بعد بھی شوہر کے ایک گلاس پانی پکڑا دینے پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ بستر کی بات آئے تو کوئی ذات بھی نہیں دیکھتا، نکاح کی بات آئے تو نسلیں یاد آ جاتی ہیں۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ کیا مرد کی اتنی وفا کافی نہیں کہ وہ 4 کا قانونی حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک پر گزار دیتا ہے؟ اس مرد کی محبت سر آنکھوں پر رکھنا جسے محبت سے زیادہ تمہاری چادر عزیز ہو۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی، مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے۔ محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ وہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا۔ عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھ ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ ملتا ہے۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری ہے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ 10 گناہ گار عورتیں: بے پردہ عورت، تیز زبان والی، دین کا مذاق اڑانے والی، چغل خور، ہر وقت موت مانگنے والی، احسان جتلانے والی، شوہر کی نافرمان، غیبت کرنے والی، بال کھول کر چلنے والی، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔
مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک کلیہ عورتوں کو سمجھ نہیں آتا۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر کا دل بے چین رہے۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت یا ایک شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے، یہ گھر تمہارا گھر ہے۔